بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا أنت تجويدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بچوں اور ناظرین کرام، آج ایک سبق ابھی ہم نے پڑھا کہ را کو پر کب پڑھتے ہیں، یعنی را کو موٹا کب پڑھا جاتا ہے، اس کے طریقے کیا ہے، اس کا قاعدہ کیا ہے. تو آپ نے اس سے پہلے دیکھا کہ را کو پر کیسے پڑھتے ہیں، اس کو موٹا کیسے پڑھتے ہیں، اس سے کچھ طریقے بتائے گئے ہیں. جو را کو پر پڑھنے کا طریقہ تھا اسی کا اپوزٹ آ جائے گا، زیر آنے کی وجہ سے را کو باریک کیسے پڑھتے ہیں، پتلا کیسے پڑھتے ہیں. یہ ہم نے لکھا را کا دوسرا حکم ترتیب کے معنی تھا پتلی آواز سے پڑھنا، باریک پڑھنا. ایک موٹا پڑھنا، پر مس موٹا منہ بھر کے، اور پتلی آواز سے، آواز پتلی ہونی چاہیے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ کل ہم نے بتا دیا تھا کہ را پہ زبر ہو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. ایک بار ریوائز کرتا ہوں، را پہ زبر ہو پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، چاہے را لفظ کے شروع میں ہو یا را لفظ کے بیچ میں ہو یا را لفظ کے آخر میں ہو. زبر پیش ہو تو پر، میں پر کی بات نہیں بتا رہا ہوں یاد دہانے کے لیے. را پہ زبر ہو پیش ہو، چاہے را لفظ کے شروع میں ہو، لفظ کے بیچ میں ہو، لفظ کے آخر میں ہو، تو را کو ہمیشہ پر پڑھیں گے جبکہ اس پہ زبر اور پیش ہو. تو اس کے بعد میں نے بتایا تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے زبر یا پیش ہو تو بھی پر پڑھیں گے. ٹھیک. تیسرا قاعدہ اس کے بعد میں قاعدہ بتایا تھا کہ را ساکن ہو، اس سے پہلے والا لفظ بھی، حرف بھی ساکن ہو، اس سے پہلے زبر پیش ہو تو پر پڑھیں گے. اسی کے برخلاف ہے، اپوزٹ ہے. اب باریک کب پڑھنا آج ہم سمجھائیں گے آپ کو. باریک کیسے پڑھیں گے؟ را کے نیچے زیر ہو، زبر پیش پہ پر، اور صرف زیر کے نیچے باریک ہوتا ہے. را کے نیچے اگر زیر ہو تو را ہمیشہ باریک پڑھی جائے گی، چاہے را لفظ کے شروع میں آئے، زیر والی را چاہے لفظ کے شروع میں آئے، چاہے زیر والی را لفظ کے بیچ میں آئے، چاہے زیر والی را لفظ کے آخر میں آئے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. بات سمجھیے، را کو باریک پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو، چاہے ورڈ کے یا لفظ کے شروع میں را آئے یا لفظ کے بیچ میں را آئے اس کے نیچے زیر ہو، یا لفظ کے آخر میں را آئے اس کے نیچے زیر ہو، ہر حال میں را کو باریک پڑھیں گے. بات سمجھ گئے؟ را کے نیچے زیر آئے را کو باریک میں پڑھتا ہے، چاہے لفظ کے شروع میں ہو، بیچ میں ہو، آخر میں. ٹھیک. دوسرا قاعدہ یہ ہے، میں نے لکھا دیکھیے، یہ مثال دی ہے میں نے کہ جب لفظ کے شروع میں را ہو زیر ہو باریک. نمبر 2 پہ لفظ کے بیچ میں ہو زیر ہو باریک. نمبر 3 ہے کہ لفظ کے آخر میں را ہو زیر ہو تو باریک. نمبر 4 کیا ہے کہ را ساکن ہو، را ساکن ہو، ساکن یعنی جس پہ جزم ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو تو را ہر حال میں باریک ہو. ٹھیک. 5واں کہنا کیا؟ را ساکن ہو اس سے پہلے والا حرف بھی ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو. ٹھیک ہے، تو را کو باریک پڑھیں گے. اب یہ بالکل اپوزٹ ہے پر کے، جتنا قاعدے سے بتایا گیا نا، اسی کا اگر زیر کو ہٹا کے پیش اور زبر لائیے تو پر پڑھا جائے گا، اور وہاں اگر زیر آ جاتا ہے بالکل سیم وہی چیز ہے، زیر آ جائے تو را باریک ہو جاتی ہے. سمجھ گئے نا؟ اب دیکھو اس کو پڑھتا ہے کیسے پڑھ جاتے ہیں؟ باریک پڑھنا، پتلی آواز سے. جیسے ریحن، ری آواز بول کے باریک، ری را کے بعد ریحن، رضوان، رضوان، ضاد کی آواز بڑی نکلتی ہے. حروف مستعاریہ میں سے اپنے پڑھا رضوان، رجالا، رجالا، رجسن، رج، حروف قلقلہ جیم، یہاں پہ ایکو جیسی آواز آئے گی، رجسن، رجسن. آگے دیکھیں تجری، یہاں پہ جیم پہ جزم ہے، قلقلہ ہوگا، ایکو جیسی آواز آئے گی، ریپیٹ ہوگی، تجری، تجری، تجری. آگے اخرجت، 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 اخرجت. خا کو موٹا پڑھیں گے، حروف مستعاریہ میں سے اخرجت، او را باریک کرنا ہے، اخرجت. آگے یسارعون، یسارعون، یسارعون. آگے دیکھیے صاد کو پر پڑھیں گے، حروف مستعاریہ میں سے صاد کو پر پڑھنا ہر حال میں، را کو باریک کرنا ہے. الصابرین، الصابرین، الصابرین. را باریک کرنا ہے، پتلی کرنا ہے. آگے جب لفظ کے آخر میں را ہو کیسے پڑھیں گے؟ الخیر،
الخير الخير الأمر 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 والجاري 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 الداري الداري الداري. अब उसकी मिसाल जब रा साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो, फ़अंज़िर, यहाँ पे एक फ़ा होगा, नून साकिन के बाद ज़ाल आ, फ़अंज़िर 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 फ़कब्बिर 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 फ़स्बिर, सात को पूर्ण पढ़ेंगे, उसके मुस्तारिया में से है, फ़स्बिर, रा बारीक करेंगे, यहाँ ज़ेर है, फ़स्बिर, ये साकिन है, उससे पहले बाग नीचे ज़ेर है, फ़स्बिर फ़स्बिर फ़िरऔना फ़िरऔना, नून पे ज़बर है, फ़िरऔना फ़िरऔना. आगे देखिए, जब रा साकिन हो उससे पहले भी साकिन हो, उससे पहले ज़ेर हो तो उस रा को बारीक पढ़ते हैं. आसीर आसीर, है ना. कहीं कहीं पे यहाँ पे ज़ेर रहता है लेकिन वक्फ करने का, रुकने की हालत में वहाँ पे जज़्म दे, जैसे वल अस्री, ठीक है, जब वक्फ करेंगे तो वल अस्र हो जाता है. जैसे आसीर आसीर यसीर, रा की आवाज़ बारीक, यसीर गैर गैर खैर, खा की आवाज़ मोटी, हुरूफ मुस्तारिया में से, खैर खैर नसीर, साद की आवाज़ मोटी, हुरूफ मुस्तारिया में से, नसीर नसीर नसीर. आप कायदा समझ के एक मरतबा ज़हन अपना फिर रिवाइज कीजिए. रा चाहे लफ्ज़ के शुरू में हो, चाहे रा लफ्ज़ के बीच में हो, चाहे रा लफ्ज़ के आखिर में हो, हर हाल में रा को बारीक पढ़ेंगे. ज़ेर जब आ जाए, रा पे ज़ेर हो, चाहे लफ्ज़ के शुरू में हो, चाहे ज़ेर वाली रा लफ्ज़ के बीच में हो, चाहे ज़ेर वाली रा लफ्ज़ के आखिर में हो, हर हाल में बारीक पढ़ेंगे. चार पे रा साकिन हो उससे पहले ज़ेर हो तो भी रा बारीक होगी. पांचवा कायदा, रा साकिन हो उससे पहले वाला हर्फ भी साकिन हो और उससे पहले ज़ेर आ जाए तो रा बारीक पढ़ेंगे. ये आपका कायदा था रा को पढ़ने का तरीका. इस एतबार से कुरान करीम को पढ़ेंगे तो कुरान करीम का हुस्न, इसी को तजवीद कहते हैं. और कोशिश किया कि जब कुरान करीम की तिलावत में गौर के कहाँ पे कैसे पढ़ना चाहिए, तो इंशाअल्लाह मेन चीज़ प्रैक्टिस से होती है. आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आ जाएगी. बगैर प्रैक्टिस के सिर्फ कायदा याद करने से कुछ नहीं आता. अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह ताला हम लोग कुरान करीम को सही समझने और सही पढ़ने की तौफीक अता फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह. किराम, वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और सब्सक्राइब करें और सदक़ा जारिया के लिए शेयर करें. जज़ाकुमुल्लाहु खैरा.